بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ مینڈک کے پیدا کرنے میں کیا حکمت کار فرما ہے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ ناظرین، آپ سبھی نے مینڈک تو ضرور دیکھا ہوگا، جو کہ 4 پیروں والا چھوٹا سا جاندار ہوتا ہے۔ مینڈک اکثر پانی میں رہتے ہیں، لیکن مگرمچھ کی طرح یہ خشکی اور دونوں جگہوں پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ مخلوق بظاہر چھوٹی ہے، مگر اس کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اسی طرح مینڈک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جن کی وجہ سے یہ انسان کے کام آتی ہیں۔ یہ زیر زمین نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے زندہ رہتا ہے، جبکہ اس کے جسم سے ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو کہ زمین کو زرخیز کرنے کے کام آتے ہیں۔ مینڈک دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ مینڈکوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہیں۔ ان کے زہر کو قدیمی انسان تیروں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ دین اسلام میں مینڈک کو قتل کرنا یا مارنا حرام ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق مینڈک کو کسی بھی مقصد کے لیے مارنا جائز نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کا قتل کرنے یا مارنے سے منع فرما دیا۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ مینڈک کو طبی مقاصد کے لیے مارنا بھی حرام ہے، جبکہ بعض اسلامی اسکالرز نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ گھروں میں پائے جانے والے مینڈک کو بھی مارنا گناہ ہے۔ مینڈک کے حوالے سے ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی مینڈک جو آوازیں نکالتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو اس میں واضح طور پر یہ حکم آیا ہے کہ مینڈک کو مارنا یا قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ مینڈک کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی استطاعت کے مطابق پانی لا لا کر آگ پر ڈالتا رہا۔ اس بارے میں کتب میں آیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بہت بڑا واقعہ تصور کیا گیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو وہ چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو مینڈک بھاگا اور بھاگ کر ایک قریب دریا پر پہنچا اور اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر واپس لوٹنے لگا۔ تو دریا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مینڈک، تو ہر روز پانی دریا پر پینے آتا ہے، لیکن آج پانی پینے کی بجائے اپنے منہ میں بھر کر لے جا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ جس پر مینڈک نے کہا کہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے، میں یہ پانی اس آگ پر ڈالوں گا تاکہ وہ بجھ جائے۔ اس پانی سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، مگر مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے مارنا یا قتل کرنا حرام قرار دے دیا۔ مینڈکوں کی مختلف اقسام اپنی جسامت، رنگ اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ مینڈکوں کی ایک قسم ڈاٹ مینڈک ہے جو دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس 2 انچ کے چھوٹے سے مینڈک کی جھلی سے نیوروٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ قدرتی مسکن، زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرتی ماحول کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ عام طور پر یہ کولمبیا کے برہنی جنگلات میں پایا جاتا ہے،
اس کا رنگ پیلا یا شوخ پیلا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی مخصوص دستانے کے بغیر اس مینڈک کو چند سیکنڈ بھی ہاتھوں میں رکھا جائے تو یہ جلد سے زہر خارج کرتا ہے، جو کہ انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو فریز کر کے دل کی دھڑکن روک دیتا ہے، یعنی چھونے سے یہ انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق مینڈک کا زہر کا ایک قطرہ رکھا جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔